السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم شروع کریں گے آن لائن مکتب کا سبق نمبر 18۔ آپ اس کو دھیان سے دیکھیں اور اس کو یاد کریں۔ ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، ایلڈر کورس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد نورانی قاعدہ، جس کے اندر ہم نے سکون جزم کا بیان شروع کیا تھا اور ساتھ ہی ہم نے پچھلے سبق میں سکون کی مثالیں زیر کے ساتھ مکمل طور پر پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے سکون کی مثالیں پیش کے ساتھ، یعنی سکون جزم جو ہے یہ پیش کے ساتھ کس طرح آتا ہے، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ دال فا پیش دف، بک با کاف پیش بک۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ دل، دال لام پیش دل۔ ہم، ہاں میم پیش ہم۔ کن، کاف نون پیش کن۔ قل، قاف لام پیش قل۔ ملکو، میم لام پیش مل، کاف پیش کو، ملکو۔ حزنو، حا زا پیش حز، نون پیش نو، حزنو۔ اذنو، حمزہ زال پیش از، نون پیش نو، اذنو۔ قلتو، قاف لام پیش قل، تا پیش تو، قلتو۔ فلکو، فا لام پیش فل، کاف پیش کو، فلکو۔ حسنو، حا سین پیش حس، نون پیش نو، حسنو۔ ہد ہد، ہا دال پیش ہد، ہا دال پیش ہد، ہد ہد۔ قلتم، قاف لام پیش قل، تا میم پیش تم، قلتم۔ ادخل، حمزہ دال پیش اد، خا لام پیش خل، ادخل۔ یبعث، یا با پیش یب، عین سا زبر عث، یبعث۔ یغفر، یا غین پیش یغ، فا را زبر فر، یغفر۔ یشہد، یا شین پیش یش، ہا دال زبر حد، یشہد۔ اس طرح ہم نے سکون کی مثالیں زبر، زیر اور پیش ان تینوں کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے پچھلے سبق میں سکون کی مشق تینوں حرکتوں کے ساتھ، یعنی اب تک ہم نے ایک ایک کی الگ الگ سے مشق کی تھی، اب ہم تینوں کی ایک ساتھ مشق یہ اگلے سبق میں ہم کریں گے۔ حفظ سورہ کے اندر پچھلے سبق میں سورۃ اللہب تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 10 سورہ اخلاص۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح ہم نے سورہ اخلاص مکمل طور پر پڑھ لی ہے۔ آپ اسے ڈبل سے پڑھ کر یاد کر لیں۔
دعا و سنت کے اندر ہم نے پچھلے سبق میں بیت الخلا کی سنتیں پڑھ لی تھی. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 16 وضو سے پہلے کی دعا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھتے ہوئے وضو کرو. ترجمہ: میں اللہ کے نام سے وضو شروع کرتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد وضو کرنا شروع کریں. عقائد کے اندر پچھلے سبق کے اندر ہم نے فرشتے کون ہیں، فرشتے کی معلومات حاصل کی تھی. 4 مشہور فرشتے کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 10 آسمانی کتابیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بہت سے پیغمبروں پر اتارے تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں. چھوٹی کتابوں کو صحیفے اور بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں: توریت، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل اور نمبر 4 قرآن مجید. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ان 4 کتابوں کے علاوہ کچھ صحیفے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور کچھ دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے. تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہم آپ کو اگلے سبق میں بتائیں گے. سیرت کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے مسلمانوں کا بائیکاٹ اس وقت پڑھ لیا تھا. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 19 غم کا سال. گھاٹی سے نجات پانے کے کچھ ہی عرصے بعد نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابھی چچا کا غم تازہ ہی تھا کہ وفادار اور جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی. ان دونوں واقعات سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. اب قریش کو کھلم کھلا ستانے کا موقع مل گیا. پہلے تو ابو طالب کے الحاج اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خاطر کچھ دبے رہتے تھے، لیکن میدان صاف تھا. مشرکین مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا. یہ سوالات دیے گئے ہیں. نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال کو غم کا سال کیوں قرار دیا؟ اور نمبر 2، ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ ان سوالات کے جوابات اوپر تلاش کریں. عربی زبان تو مکمل ہم نے سیکھ لی ہے. اردو زبان کے اندر پچھلے سبق میں ہم نے با ترتیب حروف اور بے ترتیب حروف ہم نے پڑھ لیے تھے. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3 زبر زیر پیش. اب یہاں پر جو دکھایا گیا ہے الف، اس پر زبر بھی دیا ہے، زیر بھی دیا ہے اور پیش بھی دیا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. اب اسے پڑھیں گے الف زبر ا، الف زیر ای، الف پیش او، بے زبر ب، بے زیر بی، بے پیش بو، پے زبر پ، پے زیر پی، پے پیش پو، تے زبر ت، تے زیر تی، تے پیش تو، ٹے زبر ٹ، ٹے زیر ٹی، ٹے پیش ٹو، سے زبر س،
سے زیر سی سے پیش سو. جیم زبر ج جیم زیر جی جیم پیش جو. جیم زبر چ جیم زیر چی چین پیش چو. ح زبر ح ح زیر حی ح پیش حو. خ زبر خ خ زیر خی خ پیش خو. دال زبر د دال زیر دی دال پیش دو. ڈال زبر ڈ ڈال زیر ڈی ڈال پیش دو. زال زبر ز زال زیر زی زال پیش زو. ر زبر ر ر زیر ری ر پیش رو. اڑے زبر رڑ اڑے زیر ڈی اڑے پیش ڈو. ز زبر ز ز زیر زی ز پیش زو. ز زبر ز ز زیر زی ز پیش زو. سین زبر س سین زیر سی سین پیش سو. شین زبر ش شین زیر شی شین پیش شو. صاد زبر س صاد زیر سی صاد پیش سو. زاد زبر ز زاد زیر زی زاد پیش زو. تا زبر ت تا زیر تی تا پیش تو. ز زبر ز ز زیر زی ز پیش زو. عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو. غین زبر غ غین زیر غی غین پیش غو. فا زبر ف فا زیر فی فا پیش فو. قاف زبر ق قاف زیر قی قاف پیش قو. کاف زبر ک کاف زیر کی کاف پیش کو. گاف زبر گ گاف زیر گی گاف پیش گو. لام زبر ل لام زیر لی لام پیش لو. میم زبر م میم زیر می میم پیش مو. نون زبر ن نون زیر نی نون پیش نو. واو زبر و واو زیر وی واو پیش وو. ہا زبر ہ ہا زیر ہی ہا پیش ہو. ہے زبر ہ ہے زیر ہی ہے پیش ہو. حمزہ زبر ا حمزہ زیر ای حمزہ پیش او. یہ زبر ی یہ زیر ی یہ پیش یو. اس طرح ہم نے اردو زبان کا سبق نمبر 3 مکمل طور پر پڑھ لیا ہے. آپ اسے اچھے سے دیکھیں اور اس کو یاد کریں. ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.